وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنون الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آواز بڑھا دیں بس، آواز تھوڑی سی بڑھا دیں. نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام جناب محترم الحاج امین الرشید صاحب، جناب محترم الحاج خلیفہ محمد سلیمان صاحب، جناب محترم الحاج سید سمیع الدین شاہ صاحب، محترم علامہ مفتی زاہد اللہ صاحب، جملہ مہمانان گرامی قدر، جملہ انتظامیہ مسجد حاضہ، بالخصوص جملہ اولاد پاک محترم حاجی بہادر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاریخ منہاج القرآن، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن یوتھ لیگ اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کوہاٹ کے جملہ عہدیداران، وابستگان، رفقا، محبان، جملہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی ماہانہ درس قرآن قرآن کی اس بابرکت و رونق محفل سعید میں ہم سب حاضر ہیں. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ماہ رجب کی مناسبت سے ہمارا آج کا مضمون معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فلسفہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند کلمات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر نقص اور ہر کمزوری سے، یعنی اللہ کی ذات. اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے محبوب اور پیارے بندے کو، لیلاً، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک.
سامعین وقار، قبل اس کے میں اپنے مضمون کا آغاز کروں، ایک بڑا اہم سوال جو اکثر و بیشتر اس معجزہ معراج کے متعلق کیا جاتا ہے، اس کا ایک انتہائی مختصر اور جامع جواب آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سفر مبارک ہے، یہ سفر مبارک آقا علیہ السلام کا مبارک جسمانی سفر تھا یا یہ خواب ہے؟ اس پر بہت سارے دلائل ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ یہ آقا علیہ السلام کا جسمانی سفر مبارک ہے، مگر ایک بڑی لطیف اور عمدہ بات جو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی نے ایک اچھوتے انداز میں اس کا ایک منفرد جواب دیا ہے، وہ یہ ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ جتنے اعتراضات اس معجزہ پر اور اس واقعہ پر کیے جاتے ہیں، آواز کیوں خراب کر رہی ہے؟ جتنے اعتراضات اس واقعہ پر اور اس معجزہ پر کیے جاتے ہیں، یہ اعتراضات ہی اس واقعہ کے جسمانی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بڑی لطیف بات ہے، اس کو توجہ سے سنیں۔ میں بلا تشبیہ و بلا مثال ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے میں ایک بات یہ بیان کروں کہ میں نے ایک خواب ایسا دیکھا کہ خواب میں مجھے رب کائنات نے حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی دربار بغداد شریف کی حاضری نصیب فرمائی، پھر اس کے بعد رب کائنات نے مجھے مکہ مکرمہ میں ایک ہی خواب کی بات کر رہا ہوں حاضری نصیب فرمائی، میں نے عمرہ ادا کیا اور پھر مدینہ پاک میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے کر میں واپس آ گیا۔ اگر میں آپ کے سامنے یہ خواب بیان کروں، اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اس خواب پر کسی شخص کو بھی کوئی اعتراض ہوگا؟ کوئی شخص بھی یہ کہے گا کہ یہ ایک خواب میں اتنے سفر کیسے ہو گئے، کہ 2-3 گھنٹے کی نیند میں آپ نے اتنا کچھ کیسے کر لیا؟ نہ کوئی اعتراض، نہ کوئی پریشانی، بلکہ معاملہ یہ ہوگا کہ آپ مجھے مبارکباد دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک فرمائے، بہت اچھا خواب ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بس اب ذرا دیکھیں، ہم یو ٹرن لیتے ہیں۔ اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ سب کچھ جو میں کہہ رہا ہوں یہ خواب نہیں ہے، یہ سب ایک رات کی بات ہے، رات کو جب آپ سو گئے تو میں بغداد شریف بھی گیا، مکہ شریف بھی گیا اور مدینہ طیبہ بھی حاضر ہو کر واپس آ گیا، اب آپ میری بات کو مانیں گے؟ بولیے۔ ہر کوئی اپنی لہجے میں اپنی طور پر ایک سوال کرے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو گیا، ایک رات میں ایسا کیسے ممکن ہے؟ اب کی بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو اگر میں خواب کی بات کرتا تو کسی اعتراض کی گنجائش نہیں تھی، اور جب میں نے کہا کہ میں نے خود سفر کیا ہے، میں گیا ہوں، اس پر ہر بندے نے ماننے سے انکار کر دیا۔ بس معاملہ یہی تھا۔ اگر آقا علیہ السلام یہ فرماتے کہ میں نے خواب ایسا دیکھا ہے تو روئے زمین کا کوئی شخص اس کا انکار نہ کرتا، کسی کو کوئی سوال نہ آتا، کوئی پریشانی نہ آتی۔ یہ الجھنیں پیدا اس لیے ہوئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملہ خواب والا نہیں ہے، رب کائنات نے مجھے سیر کرائی۔ اب انسان کی عقل جاننے سے قاصر آ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لمحے میں کل کائنات کی سیر کر کے آئے۔
تو بات یہ ہے سمجھنے والی کہ جتنے اعتراضات اس پر کیے جاتے ہیں یہ اس واقعہ معراج کے جسمانی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر یہ بات خواب کی ہوتی تو کبھی نہ کسی نے اعتراض کرنا تھا نہ کوئی آج کرتا۔ اب اس کے ساتھ وہ واقعہ جوڑیں کہ جب کفار و مشرکین نے یہ بات سنی آقا علیہ السلام کے سفر معراج کی، وہ دوڑتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آئے اور آ کر سوال کرتے ہیں کہ اب جواب دیجیے ذرا، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک ہی رات میں یہ سارے سفر کر کے آ جائے؟ یہ سوال کیا تو آپ نے جواب دیا فوراً کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اب وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ شاید مراد پوری ہو جائے گی۔ اب ان کا کہنا یہ تھا اچھا پھر یہ دعویٰ آپ کے صاحب نے کیا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے جو آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے صاحب یعنی آپ کے دوست نے، صاحب سے مراد آپ کے صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ان کا دعویٰ ہے تو پھر ہو سکتا ہے، اگر یہ بات وہ فرما رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے۔ تو وہ سارے کافر کہنے لگے کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا، کوئی نہیں جا سکتا، ابھی فوراً آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا، اور وہ بھی ہم سے سن کر کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں ان سے نہیں سنا آپ نے، تو اتنی جلدی آپ نے کیسے مان لیا کہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ تو آپ نے جواب دیا اس لیے کہ کوئی کہے تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر یہ جملہ محبوب فرمائے تو پھر ہو سکتا ہے۔ پوچھا کس لیے ہو سکتا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنے محبوب کا شمار کبھی کسی کوئی میں نہیں کیا۔ یہ ہے عقیدہ، ہم نے اپنے محبوب کا شمار کبھی کسی کوئی میں نہیں کیا، ہم نے ساری کائنات کو ایک طرف رکھا ہے اور سنے یار کا مقام ہمیشہ سب سے جدا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس محبوب کے سفر پاک کی بات ہے جو ہم آج کرنا چاہتے ہیں۔ تو سامعین الوقار، اب دیکھیے اس آیت کریمہ پر آپ توجہ فرمائیں جو میں نے تلاوت کی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ نمبر 1 ہے۔ یہاں رب کائنات نے فرمایا وہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی رات کے مختصر سے حصے میں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سفر ہے مبارک ہے آقا علیہ السلام کا، کیا یہ مسجد حرام سے صرف مسجد اقصی تک تھا؟ بولیے بولیے، نہیں، مسجد حرام سے صرف مسجد اقصی تک نہیں تھا، اس سے آگے بھی تھا یہ سفر جس کا ذکر پارہ نمبر 27 سورہ النجم میں ملتا ہے۔ اور آگے کا سفر کیا ہے پھر اس کو میں تفصیل سے دوں گا۔ آگے کا سفر یہ ہے کہ پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر چلتے چلتے سفر پاک فکان قاب قوسین ادنی تک گئے۔ یہ ہے سفر مبارک، اقصی تک نہیں ہے۔ اب سنیے جس انداز سے یہ بات میں آپ کو صرف سنانا نہیں، اگر اللہ قبول کر لے تو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو منزل تھی اس رات کی جہاں تک جانا تھا وہ منزل تھی قاب قوسین او ادنی۔ ٹھیک ہے یہ بات، یہ تو ثابت ہے نا قرآن سے حدیث سے۔ اب یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب جانا آپ نے او ادنی تھا تو پھر رب کائنات پہلے ان کو اقصی کیوں لے گیا؟ یہ فلسفہ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں نا معراج کا، تو یہ فلسفہ ذرا سمجھیں۔ پھر اقصی سے سدرہ کیوں لے گیا اور پھر وہاں پہنچے جو منزل تھی قاب قوسین او ادنی؟ رب کائنات سیدھا ان کو مسجد حرام مکہ شریف سے او ادنی تک لے جاتا، سیدھا لے جاتا۔ یہ جو اس نے روٹ بنایا ہے کہ پہلے اقصی جائیں پھر سدرہ لے گیا اور پھر وہاں تک، یہ کیوں؟ یہ سوال آپ سمجھے ہیں کہ نہیں؟ اب میں آپ کے علاقے کی ایک مثال دیتا ہوں، علاقے کی، اور وہ یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص یہاں کوہاٹ شہر میں رہنے والا ارادہ کرے کہ میں نے دربار عالیہ گنگول شریف میں حاضری دینی ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو دربار عالیہ گنگول شریف حاضری دینے کے لیے وہ ایسا کرے کہ پہلے بنو چلا جائے، پھر وہاں سے جنڈ چلا جائے اور پھر دربار شریف پر آئے۔
کوئی شخص بھی ایسا روٹ بنائے گا؟ بولیے، سارے بولے ذرا، نہیں ہوتا۔ جس نے بھی جانا ہے وہ سیدھا ادب احترام سے دربار شریف کی حاضری دے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پہلے بنوں کی طرف چلا جائے یا جنڈ چلا جائے اور یہ سارا گھوم کر پھر ادھر آئے۔ اب اس مثال کو یہی چھوڑ دیں، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ جب جانا کعبہ قوسین و ادنا تھا تو پھر رب کائنات انہیں پہلے مسجد اقصیٰ کیوں لے گیا؟ پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر آگے رب کائنات کی قربتوں تک گئے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ فلسفہ سمجھنے والا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ اس کا تعلق سارے کا سارا ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے۔ جن کا یہ عقیدہ ہے اللہ کرے اس میں پختگی آئے، اور جہاں کہیں کمی کری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی ہدایت فرمائے۔ یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے۔ اب سنیں ذرا توجہ سے، تو یہ روح رب کائنات نے اس لیے ایسا بنایا کہ رب کائنات نے صرف آقا علیہ السلام کو معراج نہیں کرایا۔ جملہ غور سے سنیں، صرف معراج نہیں ہوا، رب کائنات نے اس سفر کو اتنا کامل کر دیا، اتنا کامل کر دیا کہ رب کائنات نے کسی لحاظ اور کسی جہت سے بھی کہیں تشنگی نہیں رہنے دی، اور اس سفر کو ایسا مبارک بنایا کہ رب کائنات نے وہ معراج کرائی کہ خود معراج کی بھی معراج ہو گئی۔ یہ عقیدہ آج سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب وہ کیا وجہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، ذات مبارک، ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ذات ہے، اس ذات کے رب کائنات نے 3 مبارک گوشے بنائے ہیں۔ 3 گوشے ہیں، تو یہ 3 اسٹیشن اس لیے رکھے کہ رب کائنات نے ہر اسٹیشن پر اپنے محبوب پاک کی مبارک ذات کے ہر گوشے کی معراج کرائی۔ ہر اسٹیشن پر ایک گوشے کی معراج ہوتی چلی گئی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ اس ذات مبارک کے گوشے کون سے ہیں؟ تو سنیے، آقا علیہ السلام کی ذات مبارک کا ایک گوشہ ہے جسے کہا جاتا ہے بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ میرے ساتھ بولیں گے، کیا ہے؟ بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس کی تفصیل آپ کو دیتا ہوں، مگر جملہ سمجھ لیں، وہ ذات ساری صرف بشریت نہیں ہے۔ یہ پریشانی اور الجھن ہے، یہاں علم کو سمجھ نہیں آئی، عقل بات جان نہیں سکی۔ یہ جو بشریت ہے یہ آقا علیہ السلام کی کل ذات نہیں ہے، یہ اس مبارک ذات کا ایک گوشہ ہے۔ یہ ایک شان ہے جو محبوب کو عطا کی رب کائنات نے۔ اب آ جائیں دوسرا گوشہ کیا ہے؟ تو دوسرا گوشہ ہے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی کل ذات نہیں ہے، یہ بھی کل ذات نہیں ہے، یہ بھی اس ذات کا ایک مبارک گوشہ ہے۔